لیکن کام خاندانی کیا کہ 4 عورتوں کو اس نے برائی سے بولو نا بچا لیا. اب ان پہ جتنا خرچ کرے گا, نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو, بچوں کو کھلائے گا. تو یہ چاہے بھلے 10 ٹینشنوں میں ہو یار. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ آدمی جو نکاح نہیں کرتا, بچے نہیں ہیں, اور اللہ اللہ کر رہا ہے بیٹھ کے سکون قلب کے ساتھ, 2 رکعت کی نیت مانتا ہے, انتہائی خشوع و خضوع. امام احمد بن حنبل کے الفاظ کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. تو سکون سے 2 رکعت پڑھ کے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. ایک یہ ہے کوئی بیوی نہیں کوئی بچے نہیں. دوسرا وہ ہے جس کے بیوی بچے ہیں. اب وہ 2 رکعت کی نیت باندھتا ہے, گھنٹی بجنا شروع, سائلنٹ پہ کیا تو وائبریشن, یعنی بیل بند کر دی تو وائبریشن پہ, خشوع و خضوع رہے گا. 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے دیکھا تو میسج آیا ہوا بیگم کا, شادیاں کر لی ہیں, گھر کا کوئی خیال نہیں ہے. اگر یہ نمازیں ہی پڑھنی تھیں تو ہمیں نہیں لے کر آتے. آج مجھے گھر والوں نے ڈبل روٹی کے لیے بھیجا. اپنا واقعہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, حقیقت اپنا واقعہ. یہ میرے بھائی گواہیں, یہ دوست ہیں, یہ گواہیں. گھر والوں نے کہا بھائی بریڈ چاہیے, اور مسجد کا جو میرا خادم ہے بیچارہ خدمت کرتا ہے شمس, اس کو بول دیں کہ وہ لے آئے. میں باہر نکلا, بھول گیا. پھر میں گھر گیا, گھر والوں نے کہا آپ کو ڈبل روٹی لینے کے لیے بھیجا. میں نے کہا بالکل ذہن سے نکل گیا. اب میں گیا تو دیکھا شمس بھائی جمعہ نہانے کے لیے گھسے ہوئے ہیں. اب میں بیٹھا رہا ہوں کرسی باہر ڈال کے, تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا کہ جب نکلیں گے تو میں بولوں گا. میں نے کہا چلو جب نکل آئے گا تو بول دوں گا. جب نکلے تو اتنی دیر ہو گئی بھول گیا میں. ایسے ہی پھر میں باتوں میں گھر چلا گیا. یہ خشوع و خضوع بتا رہا ہوں آپ کو. ایسا آدمی کیا خشوع و خضوع سے نماز پڑھے گا بھائی؟ اس کنڈیشن میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھ کے دکھاؤ, پھر وہ میں مانوں گا یہ خشوع و خضوع کی نماز ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ دوبارہ جب میں گھر گیا, تیسری دفعہ ہو گیا اب یہ نا, گھر والوں نے کہا میں نے ناشتہ کرنا ہی نہیں ہے, جاؤ ایسی کی تیسی. میں ایک دم اس میں آیا نا, میں نے کہا یہ تو یار میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو ہمارے بھی. جب میں آیا, چوتھی دفعہ نیچے آیا, جیسے ہی نیچے آیا تو یہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ ثوابی صحیح بھائی آئے ہیں. ارے مفتی صاحب, وہاں سے ایک صاحب, ارے وہ جب آئے نا قریب تو میں بھول گیا. حقیقت بتا رہا ہوں. میں آیا اپنے دفتر میں بیٹھا, لیپ ٹاپ پہ کچھ کام تھا. اب میں سوچ بھی رہا ہوں یار ہوا کیا ہے میرے ساتھ, یہاں تک کہ 1 بجائے, اور جب میں نے فون دیکھا تو گھر والوں کا فون آ رہا تھا. بس جو میری کنڈیشن ہے وہ ان کو پتا ہے. میں نے کہا میں تو فون اٹھانے کا میرے اندر حوصلہ نہیں. میں نے کہا آپ ڈبل روٹی لے جاؤ, گھر کے دروازے پر رکھ کر دھاڑ 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 دروازہ بجا دو. اور میں نے یہ سوچا کہ اب ٹوپی کے علاوہ میرے پاس کوئی کام ہے نہیں, اب ٹوپی کیا کرائیں گے, یہ مجبوری ہے بھائی. اب میں صاف صاف تھوڑی رہ سکتا ہوں بھول گیا. بھائی ایسے کیسے بھول گیا یار؟ حالانکہ ہمارے گھر کا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے, مہینے کا راشن آتا ہے, وہ سب سیٹ اپ بنا ہوا ہے. کبھی کبھار اس کی ترتیب ہٹتی ہے تو پھر ایڈجسٹ کرنا